السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے کہاوت کہانی۔ چور کے گھر مور یا چور کو مور پڑنا، یعنی خود چور کے گھر چوری ہو گئی۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص بے ایمان کے ساتھ بے ایمانی کرے یا کسی ٹھگ کو کوئی شخص ٹھگ لے۔ مور ایک ایسا پرندہ ہے جو چھوٹے موٹے سانپ کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک چور نے ایک قیمتی ہار چوری کیا اور گھر میں لا کر ایک طرف ڈال دیا۔ گھر میں مور تھا۔ مور نے ہار کو سانپ سمجھ کر نگل لیا۔ چور نے یہ معاملہ دیکھا تو بولا، بہت خوب، چور کے گھر مور۔ اس کہاوت کو یوں بھی بولتے ہیں، چور کو مور پڑ گئے۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ لنڈورا یعنی دم کٹا، مطلب یہ کہ کسی کام میں نقصان ہو جائے تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی چالاک شخص اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور وہ اس سے ایک دفعہ نقصان اٹھا چکنے کے وجہ سے دوبارہ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بلی نے ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ چوہا جھکائی دے کر بچ نکلا، مگر پھر بھی بلی نے جاتے جاتے ایک پنجہ مار کر اس کی دم اکھیڑ لی۔ چوہا جان سلامت لے کر بل میں پہنچا تو خدا کا شکر ادا کیا، اگرچہ اسے لنڈورا ہونے کا بے حد دکھ تھا۔ بلی بہت کائیاں تھی، اس نے ہاتھ آئے شکار کو یوں جاتے دیکھا تو ایک چال چلی۔ چوہے کے بل کے پاس جا کر بولی، ارے بھانجے، تو مجھ سے خواہ مخواہ ہی ڈر گیا۔ میں تو تیری خالہ ہوں، تجھ سے مذاق کر رہی تھی۔ چل آ باہر آ، تیری دم جوڑ دوں۔ لنڈورا بہت برا معلوم ہوگا، مگر چوہا بھی بہت سیانا تھا۔ بلی کی نیت بھانپ کر بولا، بخشو بھی بلی، میں لنڈورا ہی بھلا۔ ٹیڑھی کھیر ہونا یعنی مشکل کام۔ یہ کہاوت ایسے وقت بولتے ہیں جب کوئی ٹیڑھا اور بہت مشکل کام سر پر آن پڑے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے کھیر پکائی، سوچا اللہ کے نام پر کسی فقیر کو بھی تھوڑی سی کھیر دینی چاہیے۔ اسے جو پہلا فقیر ملا وہ اتفاق سے نابینا تھا اور اس فقیر نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی۔ جب اس شخص نے فقیر سے پوچھا، کھیر کھاؤ گے؟ تو فقیر نے سوال کیا، کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے سفید رنگ بھلا کہاں دیکھا تھا؟ پوچھنے لگا، سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بگلے جیسا۔ فقیر نے پوچھا، اور بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر شخص نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں اور ہتھیلیوں کو ٹیڑھا کر کے بگلے کی گردن کی طرح بنایا اور بولا، بگلا ایسا ہوتا ہے۔ نابینا فقیر نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ کو ٹٹولا اور کہنے لگا، نہ بابا نہ، یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، یہ میرے گلے میں اٹک جائے گی، میں یہ کھیر نہیں کھا سکتا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر۔ کھاجا۔ بھاجی کا مطلب پکی ہوئی سبزی اور ترکاری، اور کھاجا ایک قسم کی مٹھائی کا نام ہے۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر حاکم بے وقوف یا نالائق ہو تو ملک میں لوٹ مار اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے۔ یہ کہاوت عموماً ایسے وقت میں بولی جاتی ہے جب کسی جگہ، ملک، شہر یا ادارے کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ وہاں اچھے برے کی تمیز نہیں، بد نظمی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے،
اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گرو اور اس کا چیلا ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی۔ چائے، سبزی ہو یا مٹھائی، سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز کے دام ایک ہی تھے، یعنی 1 ٹکے کا 1 سیر۔ اتنا سستا شہر دیکھ کر چیلے کا دل للچایا۔ گرو سے کہنے لگا، یہیں رہ جاتے ہیں، مزے مزے کی چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھایا کریں گے۔ گرو نے چیلے کو سمجھایا کہ ایسی جگہ رہنا ٹھیک نہیں، جہاں اچھے اور برے میں کوئی فرق ہی نہیں، لیکن چیلا نہ مانا۔ گرو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ادھر چیلا مٹھائیاں اور روغنی کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں ایک شخص کو کسی نے جان سے مار دیا۔ سپاہیوں نے قاتل کو بہت تلاش کیا لیکن اسے نہ پکڑ سکے۔ مرنے والے کے رشتہ داروں نے راجا سے فریاد کی کہ ہمیں جان کا بدلہ جان سے دلایا جائے۔ راجا کو پتہ چلا کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اندھیر نگری تو تھی ہی اور سارا کام کاج تو ویسے ہی چوپٹ تھا۔ اس بے وقوف راجا نے حکم دیا، کوئی بات نہیں، جان کا بدلہ جان سے لیا جائے گا۔ شہر میں جو آدمی سب سے موٹا ہو اسے پکڑ کر پھانسی دے دو، انصاف ہو جائے گا۔ یوں چیلے کی جان چلی گئی۔